سورہ آل عمران آخری آیت ہے، آیت نمبر 200۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، تم صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے کے وقت بھی تم صبر کرو، ورابطوا، اور تم نیکی کے کاموں میں لگے رہو، یا تم پہرے کے وقت مستعد رہو، واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم سامعین کرام، ایک بات تو یہ کہ یہ ہماری آج سورہ آل عمران مکمل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب اس کے بعد درس، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ عزیز حج کے لیے روانگی ہے، تو واپسی پر آگے انشاءاللہ عزیز ہم شروع کریں گے 19 جون کے بعد تو انشاءاللہ عزیز جیسی واپسی ہو جائے گی، اس کے ایک آدھ دن کے بعد ہم دوبارہ آگے درس قرآن مجید شروع کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران کی یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ اس پوری سورت کا ایک لب لباب ہے، خلاصہ ہے، سمری ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سارے بینیفٹ، سارے انعامات آپ کو ملیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جا بجا سب سے پہلے ایمان لانے کو کہا گیا ہے، اور قیامت والے دن بھی اسی چیز کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے۔ جی، ایمان کا سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا تھا یا نہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اصبروا، تم صبر کرو۔ محترم سامعین کرام، صبر کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بارہا مرتبہ یہ چیز آ گئی کہ صبر صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو اس میں کوئی صبر کرے یا اپنے آپ کو حوصلہ دے۔ صرف صبر کے اندر نہیں، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اس کے علاوہ بھی صبر ہے۔ اس کے علاوہ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکیوں کے اوپر جما کر رکھے، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی صبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے۔ نیکیوں پر جما کر رکھنا یہ الگ، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا یہ الگ، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور یہ پھر تیسری صورت آ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف کوئی آ گئی، اس کے اوپر انسان کیا کرے؟ صبر کرے، ٹھیک ہے نا، ثابت قدم رہے، جزا فضا نہ کرے، یہ صبر ہے۔
تو اس صورت کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ صبر کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَصَابِرُوا۔ محترم سامعین کرام، یہ صابرو یہ بھی صبر ہی سے ہے، یہ بھی صبر ہی سے ہے، لیکن اس صبر سے بڑھ کر ہے، اس صبر سے بڑھ کر ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صابرو کے اندر ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، آمنے سامنے ہو جائے، ظاہر ہے جب مقابلہ ہوگا، جنگ کی صورت ہوگی، لڑائی کی صورت ہوگی، تو اس میں یقینی طور پر تکالیف اور مصیبتیں تو آئیں گی ہی آئیں گی۔ تو فرمایا کہ اس وقت کیا ہے وَصَابِرُوا، تم نے اس پر کیا کرنا ہے، مضبوطی کے ساتھ صبر کرنا ہے، جم کر رہنا ہے۔ یہ اس وقت کے لیے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر اب کیا ہے مضبوطی کے ساتھ قائم دائم رہنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اور ایک اور معنی بھی صابرو کا حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے خود صبر کرنا، اور ایک یہ ہے کہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا۔ اس کو قرآن مجید کے اندر دیگر مقامات پر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، کہ صبر کی تاکید کرنا اور رحم کی تاکید کرنا۔ اسی طریقے سے سورہ عصر جو قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے، وہاں پر جہاں اللہ تعالیٰ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کی تاکید اور صبر کی کیا کرنا، تاکید کرنا، یہ صابرو کے اندر کیا ہے، یہ دونوں معنی مفہوم اس صابرو کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز آگے فرمایا جو اس میں فرمایا وَرَابِطُوا، رابط ربط سے ہے، ربط کا معنی ہوتا ہے باندھ کر رکھنا، باندھ کر رکھنا۔ محترم سامعین کرام، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکی اور طاعت کے کام میں اپنے نفس کو کیا ہے باندھ کر رکھے، لگا کر رکھے، ٹھیک ہے، اس معنی کے اندر۔ اور دوسرا معنی رباط کا یہ بھی ہے کہ ربط کا معنی یا رباط کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یا اسلامی ملک کی سرحد کے اوپر کیا ہے نگرانی کرنا، وہاں پر یعنی چوکیداری کرنا، سرحدوں کے اوپر کیا کرنا، حفاظت کرنا، یہ رباط کے اندر آتا ہے۔ اب یہ رباط یعنی کہ اس کا لغوی معنی کے اعتبار سے گھوڑے باندھنا بھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، ٹھیک ہے، تو یہ سارے معنی رباط کے اندر آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جو آدمی اسلامی سرحد کے اوپر کیا کہتے ہیں حفاظت کرتا ہے، اسی دوران اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو فرمایا کہ اس کا قیامت تک اس کے لیے کیا ہے نام اعمال کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی سرحد کے اوپر ایک دن رات پہرا دینا، یہ عام دنوں کے اندر انسان اگر 30 دن مسلسل عبادت کرے یا روزے رکھے اس سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکہ حدیث مبارکہ تو اس سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شب قدر سے بڑھ کر کون سی رات افضل ہے، شب قدر سے بھی کیا ہے بڑھ کر، اندازہ لگائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شب قدر سے بھی بڑھ کر کون سی، فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جب انسان کو یہ پورے طور پر ڈر اور خوف لگا رہے، اسلامی سرحد کے اوپر ہے، ڈر اور خوف لگا رہے کہ اب واپسی نہیں ہے یہاں سے، دشمن کا حملہ اب ہوا تو اب ہوا ہے، یعنی کہ جب جنگ کی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ جو صورتحال ہوتی ہے، اس وقت کوئی پتہ نہیں ہوتا بھی کون سی گولی آئے اور آر پار ہو جائے اور ادھر ہی، ٹھیک ہے نا، انسان موت و زندگی کے کشمکش کے اندر ہوتا ہے اور اس وقت خوف و ہراس کے اندر ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی راہ میں اس رات پہرا دینا، فرمایا کہ یہ کیا شب قدر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو کیا حرام قرار دے دیا، جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ ایک وہ آنکھ جس کے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا ہو، روئی ہو، اس چہرے کے اوپر، اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے کیا ہے رات جس سے گزاری ہو،
ٹھیک ہے نا، دیکھ پہرہ داری کے اندر، تو اس پر بھی جہنم کی آگ کیا ہے؟ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، جو آدمی ایک رات مطلب جو اسلام کی سرحد کی پہرہ داری کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پیچھے لوگ جتنی بھی پرامن ہو کر اپنے عبادت اور جو سارا کچھ نیکیاں و طاعات کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ اس سارے کا سارا ثواب اس پہرے دار کو جو وہ اللہ کی راہ میں یا وہ اسلامی سرحد کے اوپر کیا ہے محافظ بن کے کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم پرامن اور پرسکون ہو کر بیٹھے کیا کریں عبادت کر رہے ہیں، فرمایا اس کا سارا ثواب اس کو کیا ہے جا رہا ہوتا۔ یہ سارے کیا ہے اس کے، اور اسی طریقے سے نیکی کے کام کے اندر انسان اپنے آپ کو جمع کر رکھے، یہ بھی اس کے معنی کے اندر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم، میں کہ تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ یمحو بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، جس سے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، درجات بڑھ جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے، کہ یہ بات نہ بتاؤں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کیوں نہیں؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے وقت مکمل طور پر کیا کرنا؟ وضو کرنا، ٹھیک ہے نا۔ انسان جیسے سردی کے وقت ہوتا ہے، انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اور اس وقت انسان جناب اس ناگواری کی باوجود کیا کرے؟ مکمل طور پر صحیح طریقے سے وضو کرے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مسجد کی طرف سے کثرت کے ساتھ جانا، اور تیسرے نمبر فرمایا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار میں لگے رہنا، انتظار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكُمُ الرَّبَاط، اور بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ اور بعض روایات میں 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، گویا کہ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیکی کے کام کے اندر لگا کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے رابطو کا معنی عمومی طور پر کہ اپنے آپ کو نیکی کے کام کے اندر جمع کر رکھنا، اس وجہ سے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، جو ساری چیزوں کا لب لباب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارے اندر کیا ہے؟ تقوی آ جائے، یہ جامع الخیرات ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی آ جائے نا، تقوی کے اندر صرف یہ نہیں ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ نماز روزہ، یہ نہیں ہے، تقوی کے اندر سب سے بڑی چیز بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ کے لیے بھی ناراض نہ کرے، ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہ کرے، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ ہر وقت کہ انسان اپنے دامن کو ہر قسم کی گناہوں کی آلودگیوں سے، نجاستوں سے اپنے دامن کو کیا ہے؟ بچا کر رکھے، اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یہ چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ہم یہ تقوی یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا متقی ہے کہ جی وہ ذکر بڑا کرتا ہے یا نماز بڑی پڑھتا ہے، اور صرف ذکر و اذکار تو کر رہا ہے یا نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن باقی چیزوں کے اندر معاملات کے اندر بڑا وہ کیا کہتے ہیں اس طرح کا نہیں ہے، معاملات کے اندر سست ہے، یا جناب جھوٹ اس سے نہیں چھوٹا، یا دیگر گناہوں کے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ تقوی اصل میں یہ تقوی کا ایک درجہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً تقوی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیا کرے؟ ہر قسم کے گناہوں سے بچائے۔ اسی وجہ سے میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں، حضرت عبداللہ شاہ فیروز میمن صاحب مدث اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک پل کے لیے بھی، ایک سانس کے لیے بھی کیا ہے؟ ناراض نہ کرنا، یہ در حقیقت کیا ہے؟ تقوی ہے، یہ تقوی۔ فرمایا واتقوا اللہ، آگے فرمایا یہ ساری چیزیں بیان لعلکم تفلحون، کہ اب یہ ساری چیزیں تم کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی، فلاح کی کیا ہے؟ گارنٹی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری کامیابی ان ساری چیزوں کے اندر ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی، دوسرا پہنچانے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔